پوری زندگی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے اور اس کو جمع کرتا رہتا ہے اپنے لیے، اپنی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے اس کو جمع کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت آتی ہے اور اس شخص کو ڈھونڈ کر اس کی زندگی سے نکال باہر کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 431 میں فرماتے ہیں، رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ چنانچہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، موت اس کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ دنیا سے اسے نکال باہر کرتی ہے، اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہوتا ہے، دنیا خود اسے تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اس سے تمام و کمال اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ جو دو طرح کا رزق آپ فرماتے ہیں، یہ خود کون سا رزق ڈھونڈتا ہے؟ یعنی ایک خدا نے ہر شخص کے نصیب میں ایک رزق لکھ دیا ہے جو انسان کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور خود اس تک پہنچتا ہے۔ جس کا رزق ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، یہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اپنا نصیب لکھوا کے لاتا ہے۔ ایک تو یہ رزق ہے جو خود اپنے حقدار کو تلاش کرتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے۔ دوسرا وہ رزق ہے کہ جس کو انسان تلاش کرتا ہے، انسان ڈھونڈتا ہے، دنیا میں ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، کس طرح سے اس کو جمع کیا جائے، اور وہ پوری زندگی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے اور اس کو جمع کرتا رہتا ہے اپنے لیے، اپنی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے اس کو جمع کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت آتی ہے اور اس شخص کو ڈھونڈ کر اس کی زندگی سے نکال باہر کرتی ہے، اور یہ وہ ساری زندگی اس رزق کو تلاش ہی کرتا رہتا ہے۔ اگر جو حاصل کر بھی لیتا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے اور یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی ہے شخص کہ جو اس رزق پر توکل کرتا ہے، قناعت کرتا ہے جو پروردگار نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی سی توقع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، بڑے قناعت کے ساتھ، بڑے صبر و شکر کے ساتھ اس زندگی میں اپنے لیے کامیابیاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ جو اس رزق میں خوش رہتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، اسے دنیا ڈھونڈتی ہے، اسے موت نہیں ڈھونڈتی، اسے دنیا ڈھونڈتی ہے، دنیا تلاش کرتی ہے اور اس کے قدموں میں کامیابیوں کو ڈھیر کر دیتی ہے، اسے وہ ڈگریاں دے دیتی ہے، اسے وہ اسناد مل جاتی ہیں کہ جو اسناد اس کی آخرت میں اس کے کام آتی ہیں، جو اس کی کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی مطمئن زندگی گزارتا ہے، کسی تلاش میں، کسی بھاگ دوڑ میں، کسی ریس میں حصہ نہیں لیتا، پریشان نہیں ہوتا۔ وہ مطمئن زندگی، سکون والی زندگی یہاں بھی گزارتا ہے اور کامیابیاں دنیا خود اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ اور وہ کامیابیاں یہی ہیں کہ وہ ایک اچھا نام لے کر جاتا ہے، ایک اچھی عزت لے کے جاتا ہے، وہ لوگوں کی دعائیں لے کر جاتا ہے، وہ جس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے اس کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو محبت دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اس محبت والی زندگی میں، اس خوشیوں والی، چین اور سکون والی زندگی میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے اعمال سے اس کی زندگی میں اتنی نیکیاں پروردگار اس کو دیتا ہے کہ جو اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ آخرت میں کامیاب ہو کر اس مقام تک پہنچتا ہے جو دنیا میں ہر شخص کی حسرت ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں وہ مقام عطا فرمائے، ہمیں قربت عطا فرمائے اپنی، ہمیں کامیابی آخرت میں عطا فرمائے۔ ہماری دنیا میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں پروردگار ان سے درگزر کرتا ہے، انعام کے طور پہ اسے جنت عطا کرتا ہے، اسے اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر شخص کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی یہاں بھی اطمینان سے گزرے اور وہاں بھی کامیابی کا باعث ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔